السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کا یہ جو مبارک اور مقدس مہینہ جاری ہے، اس کی تمام ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام جاری ہوگا۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کرتے رہیں۔ بہت سارے سوالات آپ کے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں دیے جائیں گے، اور جو سوالات بچ جاتے ہیں اگلے ایپیسوڈ اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک پانی میں ٹاول دھو لیا جائے، دھونے کے بعد ہم نے اس کو ڈرائی کر لیا، اور اس کے بعد جب اگلی مرتبہ غسل کیا ہے یا پھر ہم نے وضو کیا ہے، ہاتھ ہمارے گیلے تھے، ہم نے اپنے بدن کو اس ٹاول سے پوچھا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہمارے پورے اعضاء جن جن چیزوں کو وہ ٹاول ٹچ ہوا ہے تمام چیزیں ناپاک ہو جائیں گی؟ پلیز بتلائیں۔ دیکھیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو پاک پانی ہوتا ہے اسی پاک پانی سے ہمیں ناپاکی اور نجاست کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے غلطی سے ناپاک پانی سے ٹاول کو یا کسی کپڑے کو دھو لیا ہے، بعد میں اس کپڑے کو پہنا ہے یا پھر اس ٹاول سے اپنے گیلے بدن کو پوچھا ہے، تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ٹاول میں ایسی نجاست تھی جو کہ جسم والی ہوا کرتی ہے، جیسے پاخانہ ہوتا ہے، خون وغیرہ، اس طرح کی جو نجاستیں ہوتی ہے، جب آپ نے اپنے گیلے اعضاء کو اس ٹاول سے پوچھا ہے تو یقینی طور پر اس کی جو نجاست ہے وہ نجاست آپ کے بدن پر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے پورے اعضاء ناپاک ہو جائیں گے جہاں جہاں پر وہ ٹاول لگا ہے۔ تو آپ وضو والے جتنے آپ کے اعضاء ہے، ہاتھ، چہرہ وغیرہ، اس کو دوبارہ دھو لیں، اور جو ٹاول ہے پہلی فرصت میں اسے پاک پانی سے صاف کر لیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں وضو میں منہ دھوتے وقت آنکھ میں پانی چلا جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آنکھ میں دوا جانے کی وجہ سے یا پانی جانے کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو کارپیٹ ہے اس کارپیٹ پر جگہ جگہ بچوں نے پیشاب کر دیا ہے، اور وہ پیشاب کرنے کے بعد بہت ساری جگہوں پر سوکھ بھی چکا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم وضو کر کر آتے ہیں اور اسی کارپیٹ پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے پیر جو گیلے ہوتے ہیں وہ کارپیٹ پر گر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پر پیشاب ہے، کون سی جگہ پر پیشاب نہیں ہے، اور جو ہمارے گھر والے ہیں وہ کارپیٹ کی صفائی کرنے کے لیے اس کو اٹھانے کی اجازت بھی دیتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہمارے قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی ہے؟ بہرحال ہم بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہیں۔ دیکھیے، یقیناً وہ جو کارپیٹ ہے جہاں پر بچوں نے پیشاب کر رکھا ہے وہ ناپاک ہے، صرف سوکھ جانے کی وجہ سے آپ کا وہ کارپیٹ پاک نہیں ہوا ہے، باقاعدہ اسے دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر والے اسے اٹھانے نہیں دیتے ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں کہ ناپاک چیز گھر میں بچھی رہے، ہم اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاک اعضاء اس پر جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دین کی باتیں آپ انہیں سمجھائیں، بتلائیں، انشاءاللہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر ایسے حالات پیش آئیں کہ وہ کارپیٹ اٹھ نہیں سکتا ہے، زمین سے فکس کر دیا گیا ہے، اگر آپ نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس طرح کی اگر کنڈیشن ہے تو آپ ایک کام کر سکتی ہیں، ایک بالٹی کے اندر تھوڑا سا پانی لے لیں، وہاں پر جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہے تو وہاں پر پانی ڈال دیں، پانی ڈال کر اس کو کپڑے سے پوچھ لے اور ایک جو دوسرا برتن ہے اس میں نچوڑ دے۔ اس طرح 3 مرتبہ اگر آپ نے کیا، ہر مرتبہ پانی ڈالا، اس پانی کو اچھی طرح جذب کروا لیا،
پھر کسی جگہ پر نچوڑ دیا. اس طرح 3 مرتبہ کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ جو کارپیٹ ہے ناپاک ہو چکا ہے پیشاب وغیرہ کی وجہ سے، وہ پاک ہو جائے گا. غرض ہے کہ آپ کا جو کارپیٹ ہے اس کو آپ اچھی طرح دھو لیں. دھونے کے لیے باقاعدہ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. بہت ساری سہولیات آج کے دور میں میسر ہے کہ آپ پانی ڈال سکتی ہیں اور اس کو اچھی طرح ویکیوم وغیرہ کے ذریعے پانی اٹھا سکتی ہے. اس طرح کا جو کام ہے آپ کریں، انشاءاللہ دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. اگلا سوال پھر سے ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد جس بالٹی یا جس مگ سے ہم نے غسل کیا ہے دوبارہ اس کو دھو کر اپنی جگہ پر رکھنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر ایک مرتبہ ہم نے اس سے غسل کیا، اس بالٹی یا مگ کا استعمال کیا، دوسرے دن جا کر واپس اسی سے غسل کر سکتے ہیں، یعنی دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ نے غسل کیا ہے، غسل میں جتنی بھی چیزیں لگی ہے، چاہے آپ کی صابن ہو یا پھر آپ کا برش ہو یا پھر جو چھنی وغیرہ ہوتی ہے جس سے آپ بدن کی صفائی کرتے ہیں، یا پھر مگ ہوتا ہے یا بالٹی ہوتی ہے، نل ہوتا ہے، یہ ناپاک ہوتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے اوپر نجاست گرتی نہیں ہے. تو آپ بالکل بے فکر رہے، آپ کی جو بالٹی ہے، مگا ہے، یہ تمام چیزیں پاک ہے. غسل کرنے کے بعد پاک کرنا یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بہرحال ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کا جو پانی موجود ہے اس کو میں صاف کر لوں، اس کے اوپر جو صابن وغیرہ کے چھینٹے اڑے ہیں ان چھینٹوں کو دھو لوں، تو صفائی کی غرض سے اگر آپ دھونا چاہیں تو اس میں کوئی حرج اور کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ غسل کرنے کی وجہ سے ہماری بالٹی یا مگا وغیرہ ناپاک ہو جاتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اگلا سوال پھر سے ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں حضرت میرے جو گھر والے ہیں وہ شراب پیتے ہیں، یعنی میرے جو شوہر ہے وہ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر مجھ کو گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، اور مجھ کو انہوں نے زندگی میں ہر ماہ خرچ کے لیے کچھ رقم 500 روپے وغیرہ دیے ہیں. اب میں اپنے شوہر سے الگ رہنا چاہتی ہوں، تو زندگی میں میرے شوہر نے جتنی رقم مجھ کو دی ہے، ہر مہینہ جو رقم مجھ کو خرچ کرنے کے لیے دیتے تھے وہ پوری رقم مجھ کو واپس کرنا ضروری ہے علیحدہ ہونے کے لیے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عقل سلیم اور فہم سلیم کی توفیق بخشے. جو بری عادت ان کو لگ چکی ہے شراب وغیرہ کی، یہ عادت چھڑا دے، نیک راستے پر انہیں چلا دے. آپ بھی دعا کرتے رہیں، ان کی جانب سے صدقے کا اہتمام کریں اور انہیں جماعت وغیرہ میں بھیجنے کا اہتمام کرے، خانقاہ سے ان کا تعلق مضبوط کروائے، علماء سے ان کا ربط کروائے، انشاءاللہ ان کی حالت سدھر جائے گی. نماز وغیرہ کی پابندی کروائیں. جہاں تک رہا آپ کے علیحدہ ہونے کا مسئلہ، تو اس میں جلدی نہ کریں، بزرگوں کو درمیان میں ڈالیں. جو ذمہ دار لوگ ہیں آپ کے بھی اور آپ کے شوہر کے بھی، ان دونوں ذمہ داروں سے بات کریں، وہ لوگ انہیں سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین راستہ پیدا فرمائے. اور اگر کوئی راستہ بچتا نہیں ہے کہ آپ دونوں ساتھ رہیں، الگ ہونے کی بات اگر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں زندگی میں آپ کے شوہر نے آپ پر جتنی رقم خرچ کی ہے، آپ کو جتنی رقم دی ہے، چاہے گفٹ کے طور پر ہو چاہے خرچ کے نام پر ہو، تو یہ تمام آپ کی پراپرٹی، آپ کی ملکیت ہے. علیحدہ ہونے کے وقت پوری رقم لوٹانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا. اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بچے کا پیمپر لیک ہو گیا ہے جس کے اندر بچے نے پیشاب وغیرہ کیا تھا، اور اسی وقت فرش بھی گیلا تھا، اسے دھویا جا رہا تھا، تو ایسی صورت میں وہ جو پیمپر ہے وہ نیچے گر چکا ہے. ایسی صورت میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ فرش کے اوپر جو گیلا پن آیا ہے یہ پیمپر کی وجہ سے ہے یا پھر ہم گھر کے اندر جو صفائی وغیرہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہے. اور بھی اس کے بعد بہت ساری تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ وہ چیز کہاں کہاں لگ گئی ہے، کون سی چیز ناپاک ہوئی ہے، فریزر کی جگہ جہاں پر انہوں نے ہاتھ وغیرہ لگایا ہے کون سی چیز پاک ہوگی، کون سی چیز ناپاک ہوگی. دیکھیے، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، خاص طور پر جہاں پر پاکی ناپاکی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ یقین کے پہلو کو غور سے، یقین کا جو پہلو ہوتا ہے اسی پر فوکس کیا کریں.
ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے اوپر بالکل دھیان ہی نہ دیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم بالکل اسی کو پکڑ کر بیٹھے رہیں، ہر جگہ ہم پاکی اور ناپاکی کے شکوک اور شبہات میں گھرے رہیں، دونوں چیزیں مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ جہاں پر صاف صفائی کر رہے تھے، اگر آپ کو یقینی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ فلاں جگہ ناپاکی ہے، بچے کے پیمپر سے جو چیز ناپاک نکلی ہے وہاں پر گر ہے، تو آپ اس کو دھو لیں، اتنا زیادہ اس کے اندر ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں نماز میں بنا غلطی کے اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو پھر نماز ہو گئی یا پھر نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی؟ دیکھیے، اگر کسی آدمی پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا تو صرف شک و شبے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر غلطی سے آپ نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز صحیح ہو گئی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک بہترین مشورہ یہ ہے کہ آئندہ نماز کے دوران صرف شک و شبے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو یقین ہو فلاں واجب چھوٹ چکا ہے، اسی وقت آپ پر سجدہ سہو واجب ہے اور اسی وقت آپ اس کو کرنا ہے۔ اس کنڈیشن میں جو آپ نے سوال کیا ہے، غلطی سے آپ نے جو سجدہ سہو کر لیا ہے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے، اسے ملنے کی وجہ سے جو گیلا پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ جی، ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہاں، گندگی کی وجہ سے آپ اسے صاف کر سکتے ہیں، ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگلا سوال پھر سے انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں منہ میں دھول مٹی جانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ جی، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر آپ نے کوئی دھول مٹی وغیرہ ڈالی ہے تو اس وقت روزے کے فساد کا حکم دیا جاتا ہے۔ یوں ہی راستے میں چلتے ہوئے یا پھر یوں ہی غلطی سے چلا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ کپڑے میں ناپاکی لگی تھی لیکن جو ہمیں پہلے نظر نہیں آئی، نماز ہم نے ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی، تو پھر کیا کرے؟ اب تک ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہے ان تمام کو لوٹائے یا پھر کیا کرے؟ کیونکہ نجاست لگنے کا یقین بھی نہیں ہے کہ کب لگی ہے اور کب نہیں۔ دیکھیے، آپ کے مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑوں پر لگی ہوئی جو نجاست تھی وہ نجاست غلیظہ، یعنی پیشاب، پخانہ، منی، خون، پیپ وغیرہ اس طرح کی اگر نجاست تھی، اور وہ 1 درہم یعنی جو آپ کی ہتھیلی کا گہرا والا اور جو گڑے والا حصہ ہوتا ہے اتنی بڑی نجاست تھی، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہوئی۔ اور اگر اس سے کم نجاست لگی تھی اور آپ کو نجاست لگنے کے بارے میں یقین بھی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ نجاست لگی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ تھی، 1 درہم سے زیادہ تھی، تو پھر نماز آپ کو بہرحال لوٹانی ہوگی۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نجاست کب لگی ہے اور کب نہیں لگی، تو زیادہ ہونے کی صورت میں 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں آپ اندازہ لگا لیں کتنی نمازیں آپ نے اس نجاست کے ساتھ پڑھی ہوگی، ان تمام نمازوں کو لوٹا لیں۔ اور اگر کوئی اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو یہ نماز آج کی جو نماز آپ نے پڑھی ہے جس کے بعد آپ نے نجاست دیکھی ہے، اس نماز کو لوٹا لیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں نماز میں دعائے معصورہ پڑھنا تھا لیکن دعائے قنوت شروع کر دی تو نماز صحیح ہو جائے گی یا صحیح نہیں ہوگی؟ دعائے معصورہ کی جگہ دعائے قنوت اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے تھے تو دعائے قنوت پڑھے یا پھر کیا؟ جی، دعائے قنوت ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ تنہا نماز پڑھے وتر یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں پتھری کی بیماری ہو جانے پر روزے چھوٹ جائے تو ماہ رمضان کے بعد دیگر دنوں میں قضا رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پتھری کی بیماری اگر ہے اور اس بیماری کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کا حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو بیماری بڑھ جائے گی، پتھری کی درد اور اس کا تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ماہر حکیم، مومن حکیم ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے
کہ پتھری کی بیماری چونکہ آپ کو ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال رمضان گزرنے کے بعد جب بھی آپ کو صحت اور شفا مل جائے اس وقت ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک شخص آیا، عشاء کی نماز ادا کی لیکن امام صاحب کے ساتھ نہیں، اکیلے ادا کی، جماعت چھوٹ چکی تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب وتر جماعت سے پڑھی جا رہی تھی رمضان المبارک میں، تو ایسی صورت میں وہ آدمی امام صاحب کے ساتھ وتر پڑھے گا یا پھر اکیلے ہی اس کو وتر پڑھنی ہوگی جیسے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ جی نہیں، جس وقت عشاء کی نماز اس نے ادا کر لی ہے، بھلے ہی اکیلے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد بھی جو اس نے نماز ادا کی ہے، تو اس نماز کی ادا کرنے کی وجہ سے اس کی عشاء کی نماز صحیح ہو چکی ہے۔ عشاء کی نماز ایک الگ مسئلہ ہے اور وتر کی نماز ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر وتر کی جماعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بلکہ جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کا سمجھنا کہ اگر آپ نے وتر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہ بات غلط ہے۔ چاہے آپ نے عشاء کی نماز اکیلے پڑھی ہو یا جماعت سے پڑھی ہو، بہرحال وتر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔